مناع للخیر، خیر کے کاموں کے ساتھ رکاوٹ بننے والوں کا پارٹ نہیں بننا چاہیے۔ کھڑا ہو جائے، اللہ اس کی مدد کرے گا انصاف کے ساتھ کھڑے ہونے کی وجہ سے۔ اور خاص کر وہ کام جہاں دین کے کام ہو رہے ہوں، جہاں دین کی بنیاد پر کوئی کام ہو رہا ہو، اگر وہاں کوئی رکاوٹ بنے گا اس کے تو ایمان کا بھی خطرہ ہے، اس کے تو ایمان کا بھی خطرہ ہے۔ بڑے لوگوں نے اپنا نقصان اٹھایا، یا تو دین کا علم ہو، کسی چیز کو واقعی طور پر دلیل کی بنیاد پر دین سمجھتا ہو، اور پھر اپنی وجہ سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے تو وہ قابل اعتبار ہے۔ لیکن ایک ایسا انسان جس کو دین کا پتہ ہی نہیں، جس کو دین کی بنیادوں کا پتہ نہیں، جس کو مسائل کا پتہ نہیں، جس کو قرآن اور احادیث کی علم کی روشنی نہیں، وہ دین کے معاملات میں جب رکاوٹ بنتا ہے، اور آج ایسا ہوتا ہے، جب رکاوٹ بنتا ہے اس کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا ایمان کب ضائع ہو گیا۔ قرآن پاک میں آیت ہے، سورہ محمد کی پہلی آیت، الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکا، اضل اعمالهم، اللہ نے ان کے اعمال بھی برباد کر دیے، اللہ ان کے نیک اعمال کو بھی برباد کر دے گا۔ اور دوسری جگہ، من اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے روکتا ہے، ایسے حالات بنا دیتا ہے کہ لوگ عبادت نہ کر سکیں۔ وسعی فی خرابها، اور مسجدوں کو اجاڑنے میں کوششیں کرتا ہے کہ مسجدیں اجڑی رہیں، اور ایسا ہوتا ہے وہ کام جن کو فروغ دیا جا رہا ہے اور ان کی وجہ سے مسلمان بے نمازی بن رہے ہیں، یہ بھی مسجدوں کو غیر آباد کرنے میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت ساری آیتیں ہیں جو اس مضمون کو کھولتی ہیں کہ انسان کو کبھی کار خیر میں خود حصہ لینا چاہیے، لیکن اگر خود حصہ نہ لے رہا ہو تو کم سے کم دوسرے کے لیے رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ ایک بات اور، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے اخلاق اور کردار کی بنیاد پر مومن ہونے کے باوجود بھی دوسروں کے لیے اس دین میں آنے کے لیے رکاوٹ بنے رہتے ہیں۔ میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں اس بات کو، وہ لوگ جو اپنے اخلاق اور کردار کی بنیاد پر، اپنی لائف سٹائل کی بنیاد پر غیر ایمان والوں کے اس ایمان میں آنے سے رکنے کا سبب بنے ہوئے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہیں تو مومن، اور ایسے لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے کہ وہ ان کے اخلاق سے، ان کے دینداری سے متاثر ہو کر اس دین کے اندر آ سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی زندگیوں کی جو امیج ان کے سامنے پیش کی ہوئی ہے، وہ غیر ایمان والا وہ یہ چاہتا ہے کہ میں تو کبھی اس دین میں نہ آؤں، اس لیے کہ اس میں اور میرے میں کیا فرق ہے، یہ تو میرے سے بھی اوپر ہے۔